ذکر محبوب کیوں نہ ہو محبوب وجہ وصل حبیب خدا ہے وجہ وصل حبیب خدا ہے ذکر محبوب کیوں نہ ہو محبوب وجہ وصل حبیب خدا ہے وجہ وصل حبیب خدا ہے اور آپ کا ذکر خدا کی قسم آپ کا ذکر خدا کی قسم آپ کا ذکر ہی خدا کی قسم درد دل کا طبیب خدا ہے آپ کا ذکر خدا کی قسم آپ کا ذکر ہی خدا کی قسم درد دل کا طبیب ہوتا ہے درد دل کا طبیب ہوتا ہے اور قبر میں جب فرشتے آتے ہیں قبر میں جب فرشتے آتے کیسا عالم محیط ہوتا ہے کیسا عالم محیط ہوتا ہے جو نبی سے قریب ہوتا ہے اتنا وہ خوش نصیب ہوتا فصل بہار میں محمود مولانا محمود الحسن نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی یاد ہے محمود تربلی سے فصل بہار میں محمود فصل بہار میں محمود نالے اندلیب ہوتا ہے نالے اندلیب ہوتا ہے اتنا وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں نبی کی الفت ہو کہیں وہ بھی غریب ہوتا پڑھنے کا شوق بچپن سے جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا 7ویں 8ویں جماعت میں اس وقت نعت شریف کے لیے میرا ہی نام لیا جاتا تھا جلسہ ہوتا تھا یہ میرا شوق جو ہے بچپن سے ہے اور قبر میں جانے تک رہے گا حضرات جامع مسجد عثمانیہ میں یہ 14 ربیع الاول ہے اور یہ 85واں پروگرام ہے درس قرآن کا 85واں پروگرام ہے اس وقت میں نے 5 آیتیں تلاوت کی ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 47 48 49 50 وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ یہودیوں میں کچھ ایسے ہیں کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں یہ یہودیوں کی بڑی پرانی عادت ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں تبدیلیاں انہوں نے کی اور وہ
قرآن پاک دکھانا. کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جہاں قرآن پاک نہ ملے. لیکن اس زمانے میں نہ پریس تھا نہ کاغذ تھا. قرآن کا اگر پورے شہر میں اگر ایک نسخہ توریت کا دستیاب ہو گیا تو بڑی بات ہوتی ہے. اگر ایک شہر میں ایک نسخہ بھی مل جائے. پادریوں کے پاس ہوتا تھا بس اور کسی کے پاس ہوتا نہیں تھا اور اس میں جو چاہا تبدیلی کر لی. آج تو یہ ہے نا کہ اگر ایک زیر زبر کی چھاپے کی غلطی ہو جائے تو ذرا فرد پکڑ لی جاتی. تو یہ ان کی عادت تھی. انہیں پتا تھا کہ ہم نسخہ تو ہمارے پاس توریت اور کسی کے پاس تو ہے ہی نہیں. اگر ہم نے اس میں قدر پیوت کی کاٹ چھانٹ کی تو کون پکڑے گا؟ یہ چل جائے گی. کرتے تھے وہ ایسا. تو اللہ تعالیٰ ان کی بے ایمانی ظاہر کر رہا ہے. من الذین ہادوا کچھ یہودی کلاموں کو یحرفون تحریف کرتے ہیں. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کی برائی ظاہر کر رہا ہے. رفع ابن زید اور مالک ابن حشم وغیرہ یہودی زبان موڑ کر حضور سے کلام سلام کرتے تھے اور منہ سے سمعنا کہتے تھے ہم نے سن لیا. دل سے عصینا ہم نہیں مانیں گے. منہ سے مسمع کہتے تھے دل سے غیر مسمع کہہ کر کوستے تھے. اس طرح اپنی بد باطنی کا ثبوت دیتے تھے. ان کے بارے میں یہ آیت ہوتی ہے کہ یہودیوں میں کچھ ایسے خبیث بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو بدلتے ہیں. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ ویقولون اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا. اس سے پہلے سورہ بقرہ کے آخر میں آیا تھا سمعنا واطعنا. سورہ بقرہ کی آخری آیت وہاں تھا سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور اطاعت کی. وہاں مومنوں کی شان بیان کی تھی کہ مومن اللہ کا کلام سن کے کہتے ہیں سمعنا واطعنا. یہودیوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے. یقولون سمعنا وعصینا کہتے ہیں ہم نے سنا مگر مانیں گے نہیں نہ مانا. واسمع غیر مسمع اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں. ورائنا لیم بالسنتہم اور رائنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر. ہوتا یہ تھا کہ جیسے آپس میں دو آدمی بات کرتے ہیں کبھی اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کبھی ذرا دوبارہ کہتے ہیں ذرا دوبارہ فرما دیجیے بات سمجھ میں نہیں آئی. تو جب صحابہ کرام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کیا کہتے کہ رائنا یا رسول اللہ آقا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہماری رعایت فرما دیجیے. رعایت سے ہے رائنا یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیجیے. رائنا ہماری رعایت فرما دیجیے. صحابہ کرام یہ کہتے تھے نیک نیتی کے ساتھ. یہودی اسی کو ذرا زبان کھینچ کر رائنا این کو ذرا کھینچ دیتے تھے. رائنا رائی کے معنی ہے چرواہے کے. نہ مانے ہمارا یعنی اے ہمارے چرواہے تو گویا ایک گالی دیتے تھے. تو ایک دفعہ ایک صحابی نے پکڑ لی ان کی یہ غلطی کر تمہارا ایسی تیسی تم ہمارے نبی کو گالی دیتے. تو وہ کہنے لگے ہم نے تو وہی گالی تم لوگ کہتے ہیں رائنا. تو پھر رائنا وہ بغیر یہ کہ کہتے تھے این کے نیچے زیر اور یہ این یہ زیر ای رائنا. تو تم بھی تو کہتے ہو اور ہم نے کہہ دیا تو کیسے گالی ہو گئی. تو وہ لاجواب ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ جس لفظ میں میری نبی کی توحید کا شائبہ بھی نکلتا ہو اسے رہنے دیا جائے. فرق وہی آ گئی یا جو الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. پہلی بار میں یہ
تو پانچواں پارہ ہے. اے ایمان والو آج سے کوئی رائنا نہیں کہے گا. اللہ تعالیٰ نے کوئی لفظ ہی ختم کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. اے ایمان والو آج سے اب رائنا نہیں کہنا. وقولوا انظرنا. اب یوں کہو انظرنا یا رسول اللہ پر نظر فرمائیے. رائنا کے بجائے کیا کہو گی؟ انظرنا واسمعوا. اور دیکھو پہلے ہی ذرا دھیان سے سن لیا کرو تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے میرے نبی کے عاشقوں، اے میرے نبی کے صحابہ، تم نے جو کچھ کہا نیک نیتی سے کہا، مگر خبیثوں کو اس کی آڑ میں توہین کرنے کا موقع مل گیا. اس لیے اس لفظ کو ہی چھوڑ دو. اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں یہ انظرنا استعمال کیا. یا رسول اللہ انظر حالنا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کا شعر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یاد ہے اسمع، اسمع کا لفظ لائے. یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال کو دیکھیے. یا رسول اللہ اسمع قالنا، اے آقا ہمارا قول سنیے. اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. میں تو غم کے دریاؤں میں ڈوبا جا رہا ہوں، غرق ہوا جا رہا ہوں، میرا ہاتھ پکڑیے. خذ یدی، میرا ہاتھ پکڑیے. ساحل لنا اشکالنا، ہماری مشکلیں آسان کر دیجیے. ابھی ہمارا نے جلال الدین رومی کا شعر ہے. اور اب آج کل کے جو موجودہ مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں مشکل کشا تو سوائے اللہ کے کچھ نہیں. اگر یعنی مشکل کشا کہا تو شرک ہو گیا، تو شرک کا فتویٰ لگائیں. مولانا جلال الدین رومی پر بھی انہوں نے یہی کہا ساحل لنا اشکالنا. تو کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا. اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں. اور رائنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر. رائنا کہتے ہیں کہا جا رہا ہے ان کی بکواس میں اور ان کا دل کا اناد کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رائنا کو رائنا بن جاتا تھا. اس طرح کہیں کر کہتے ہیں جس کے معنی ہے چرواہا یا رعونت بمعنی حماقت سے مشتق. اس سے معلوم ہوا کہ جس لفظ میں برے معنی کا احتمال بھی ہو وہ اللہ رسول کی شان میں بولنا حرام ہے. وَتَعْنَنْ اور پھر فرمایا کہ وَرَائِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ. رائنا کہتی زبانیں مروڑ کر. وَتَعْنَنْ فِي الدِّينِ اور دین میں داغے کے لیے. اس طرح کی یہ بدباطن یہود حضور کی بارگاہ میں ایسی گستاخیاں کر کے جاتے، پھر اپنے دوستوں سے کہتے کہ اگر حضور سچے نبی ہوتے تو ہماری اس تدبیر کو سمجھ جاتے کہ ہم منہ سے کچھ بولتے ہیں دل میں کچھ اور ہے. ہم رائنا اور معنی سے بولتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے علم پر تعان کرنا در حقیقت دین اسلام پر تعان ہے. اور یہودیوں کا طریقہ ہے کہ اسے رب نے تعلق فی الدین قرار دیا. موجودہ زمانے کے گستاخوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. اور اگر وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا، وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا اور حضور ہماری بات سنیں، ہم پر نظر فرمائیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر تھا. یعنی بجائے رائنا کے انظرنا بولتے جس میں برے معنی کی گنجائش ہی نہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے خیر ہوتا، یہ ان کے لیے بھلا ہوتا. وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی. لَعْنَهُ اللَّهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ، ان پر تو اللہ نے لعنت کی. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کیوں لعنت کی؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب.
فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یقین نہ رکھتے مگر تھوڑے، نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے ادب میں ہمارا ہی فائدہ ہے، حضور کے ادب میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور بے ادبی میں ہمارا ہی نقصان ہے، سرکار کو کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے کہ ان کا رب تو ان کی شان میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ کی ذکر کو بلندی عطا فرمائی۔ پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر آن ہر لمحہ ان کی شان بڑھا رہا ہے، ان کے درجے بلند کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی توحیدی لفظ استعمال کرے گا تو اپنا ستیہ ناز کرے گا، سرکار کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے کہا کہ اس سے معلوم ہو حضور کی بے ادبی میں ہمارا نقصان ہے، اور آدم میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس سے سرکار کچھ نہیں بگڑتا بے ادبی کرنے سے۔ سورج کی تعریف کرو یا برائی، وہ نور ہی ہے، نور ہی رہے گا۔ سورج کو کوئی ظلمت کہنا شروع کر دیا، اندھیرا کہنا، تو سورج میں اندھیرا نہیں ہو جائے گا، روشنی ہی رہے گی، وہ تو روشن ہے۔ جس طرح سورج کو برا کہنے سے سورج کا کچھ نہیں بگڑتا، اسی طرح سرکار کو برا کہنے سے سرکار کا کچھ نہیں بگڑتا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها۔ اے کتاب والو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہاری ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا۔ یعنی مطلب یہ قرآن تمہاری کتابوں کو سچا کہتا ہے۔ قرآن نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ توریت کی فلاں آیت غلط ہے، جب بھی کہا توریت کو صحیح کہا، توریت کی تصدیق بھی، اور پھر جب قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے تو تمہیں قرآن کو ماننا چاہیے۔ یعنی قرآن تمہاری کتابوں کو سچا کہتا ہے یا سچا کرتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی آمد کی خبر دی تھی، اگر قرآن نہ آتا تو وہ تمام کتب جھوٹی ہو جاتی، یا سچا کہلواتا ہے قرآن تمہاری کتابوں کو کہ صرف وہی کتب اور صحیفے، وہی نبی دنیا میں چمکے جن کو قرآن نے چمکایا، باقی کو دنیا بھول گئی۔ دیکھ لیجیے پورے قرآن میں 26 نبیوں کے نام آئے، کل 26 پورے قرآن میں 26 نبیوں کے نام ہیں، 26 سے 27 میں نبی کا نام نہیں ہے پورے قرآن میں، جبکہ انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب ہے، اور تقریباً 100 نبیوں کے نام احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں کو ملا لیں تو 125 ہو گئے۔ کل 125 نبیوں کا ہمیں پتا ہے، 26 کا قرآن کے ذریعے، 100 کا حدیث کے ذریعے، جبکہ 125 کا ہمیں پتا لگا، اور وہ جو حدیث میں ہے وہ بھی ہر ایک کو نہیں معلوم، قرآن میں جو ہے وہ ہر ایک کو معلوم، یہ 26 نبی۔ تو جس نبی کا نام قرآن نے چمکا دیا وہ قیامت تک کے لیے چمک گیا، اور جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا دنیا کے نام سے واقف نہیں۔ حال یہی تو قرآن تمہاری کتابوں کو سچا کہتا ہے یا سچا کرتا ہے، اور صرف وہی کتب اور صحیفے، وہی نبی دنیا میں چمکے جن کو قرآن نے چمکایا، باقی کو دنیا بھول گئی۔ تو اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا، تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا، قبل اس کے کہ ہم بگاڑیں تمہارے چہروں کو، ان نطمس وجوہا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اس کی جمع ہے وجوہ، قبل اس کے کہ اللہ کا ایسا عذاب آئے کہ تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ معلوم ہوا مسخ وغیرہ عذاب اللہ خصوصی طور پر قیامت تک آتے رہیں، ہاں اجتماعی طور پر نہیں آئیں۔ حضور کی تشریف آوری پر عام مسخ ختم ہو گیا،
یہ سرکار کا فیض ہے رحمت للعالمین ہونے کا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی قوم نے جرم کیا تو پوری قوم کو بندر بنا دیا گیا، پوری قوم کو، کسی قوم کو سور بنا دیا گیا، کسی کو کتا بنا دیا گیا، کسی کو ریچھ بنا دیا گیا. ایسے عذاب آئی. سرکار کے آنے کے بعد سرکار نے فرمایا اب میرے آنے کے بعد اجتماعی طور پر ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا کہ پوری قوم کے چہرے مسخ ہو جائیں. ہاں انفرادی آئے گا. تو اللہ تعالیٰ متنبہ فرما رہا ہے اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا، تمہاری ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتا قبل اس کے کہ ہم بگاڑیں کچھ منہوں کو. معلوم ہوا مسخ عذاب خصوصی طور پر تو قیامت تک آتے رہیں گے، عمومی طور پر نہیں آئیں گے. قبل اس سے کہ ہم بگاڑیں کچھ منہوں کو فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف. یعنی جیسے سر کا پچھلا حصہ یکساں ہے ایسے ہی آپ اگلا حصہ بھی یکساں کر دیں کہ اس میں نہ آنکھیں رہے نہ ناک نہ منہ. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتے والوں پر. دیکھیے ہمارے یہاں جمعے کا دن بڑا متبرک دن ہے اور اس کے متعلق حدیث بھی ہے کہ الجمعۃ سید الایام، جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے. ایک حدیث تو یہ ہے. جمعے کے متعلق دوسری حدیث ہے الجمعۃ عید المومنین، جمعہ مومنین کی عید ہے. اور یہ ہمارا دن جو ہے بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے. اور جمعے میں جو نماز ظہر کی وہ اتنی ضروری ہے کہ ہفتے میں 35 نمازیں ہوتی ہیں، روزانہ 5، 7 دن میں 35، 34 جمعے کی چھوڑ کر باقی 34 نمازیں اگر جماعت نہ ملے آپ اکیلے بھی ادا کریں، ادا ہو جائے گی. لیکن جمعے کی نماز اگر نہیں ملی جماعت سے تو پھر جمعہ ادا ہو ہی نہیں سکتا. شرط ہے جمعے کی نماز میں جماعت ہوگی تو جماعت سے ہی ہوگی، نہیں ہوگی تو پھر جماعت نہیں ملی اب جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا، اب ظہر پڑھا ہے. اور بڑا متبرک دن ہے. 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی. جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے. ایک حدیث تو یہ سنائی الجمعۃ سید الایام، ایک تو یہ حدیث ہے مشکات میں. دوسری حدیث ہے اسی مشکات میں الجمعۃ عید المومنین، جمعہ مومنین کی عید ہے. تو جس طرح ہمارے یہاں ہفتے بھر کے 7 دنوں میں جمعہ سارے باقی 6 دنوں پر فضیلت رکھتا ہے، ایسے ہی یہودیوں کے یہاں جمعے کے بجائے ہفتے کا دن عبادت کا. اور ہفتے کے دن حکم یہ تھا انہیں کہ دنیاوی کام چھوڑ دو، بس اللہ کی عبادت کرو، باقی 6 دن تم دنیا کا کام کرو. اچھا کیونکہ یہ لوگ دریا کے کنارے آباد تھے اور مچھلیاں پکڑ کر شکار کر کے اور یہ انہیں بیچتے تھے فروخت کر کے، اور اس سے جو رقم حاصل ہوتی تھی تو اس سے ذریعے معاش بنایا ہوا تھا. تو انہیں یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو یہ جو سنیچر کا دن ہے ہفتے کا، اس میں مچھلیاں نہیں پکڑنا، اس میں مچھلیاں نہیں پکڑو گے تو انہوں نے نہیں مانا اور ہفتے کے دن کی مچھلیاں پکڑی. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندر بنا دیا، لعنت ان پر برسائی. تو اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا، تمہاری ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا قبل اس کے کہ ہم بگاڑیں کچھ منہوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف یا انہیں لعنت کریں. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، جیسی لعنت کی ہم نے ہفتے والوں پر. جن یہودیوں نے ممانعت کے باوجود ہفتے کو بہانے سے مچھلی کا شکار کیا اور وہ بندر بنا دیا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ بندر بننے کے بعد جس قوم کی صورت اللہ نے بدلی وہ 3 دن سے زیادہ زندگی نہیں. 3 دن کے بعد سارے بن گئے.
بندر بنا دیے گئے تھے اور وہ 3 دن زندہ رہے. ڈارون جو انگریزوں کا ایک لیڈر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے بندر سے ہی آدمی بنائے، یہ انہیں کی اولاد ہے. بالکل غلط کہتا ہے. ڈارون کی تھیوری یہی ہے، کیونکہ جس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا اور اس کی صورت بدلی گئی وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی اور ان کی نسل بھی نہیں چلی. ان کی نسل نہیں چلی. اکبر اللہ خان جی نے کہا بھی ہے درد کسا ہے ڈارون کی تھیوری پر کہ ہم تو بندر سے بنے جاتے ہیں، ہم تو انسان سے بنے جاتے ہیں حضرت بندر، ہم تو انسان سے بنے جاتے ہیں حضرت بندر. آپ خوش قسمت تھے جو بندر سے انسان بن گئے. آپ خوش قسمت تھے جو بندر سے انسان بن گئے. ہم تو بندر سے بنے جاتے ہیں حضرت، ہم تو انسان سے بنے جاتے ہیں بندر حضرت. آپ خوش قسمت تھے جو بندر سے انسان بن گئے. پر یہ تھیوری غلط ہے ڈارون کی کہ انسان جو ہے بندر کی اولاد ہے. انسان بندر کی اولاد نہیں ہے. وہ بندر جو جنہیں مسخ کیا گیا تھا 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہا ہے کہ دیکھو وہ خدا جس نے آج سے 2000 سال پہلے پوری قوم کو بندر بنا دیا تھا، وہ اللہ کی وہ قدرت اب ختم نہیں ہو گئی ہے. اب بھی وہ وہی قدرت رکھتا ہے، تمہیں پھر بندر بنا سکتا ہے. ڈرو. تو اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرما تھا، قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ صورتوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتے والوں پر کہ ان کو بندر بنا دیا گیا. یہ مسئلہ قیامت کے قریب واقع ہوگا. پھر دنیا ہی میں یا قیامت میں واقع ہوگا، اس میں فرق نہیں ہو سکتا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور خدا کا حکم ہو کر رہتا ہے. دنیا والوں کے بادشاہوں کے حکم ٹل بھی سکتے ہیں، حکم دیں اور پھر حکم پورا نہ ہو، لیکن اللہ کا جو حکم ہے پورا ہو کر رہے گا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا امر پورا ہو کر رہتا ہے اور ہو کر رہے گا. اگلی آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما. اب یہاں اللہ تعالیٰ سب سے بڑے گناہ کی طرف توجہ دلا رہا ہے ہماری. بے شک اللہ نہیں بخشتا، لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشتا اسے ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، شرک کیا جائے. یہاں شرک بمانے کفر ہے، لہذا حضور کا ہر منکر مشرک ہے. خارق کو ایک معنی ہے چل رب فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکوں کے نکاح میں اپنی بیٹیاں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. جو کفر پر مر جائے اس کی بخشش ناممکن ہے. اس لیے کافر کو مرحوم کہنا حرام ہے. کسی بھی کافر کو مرحوم نہیں کہہ سکتے، مرحوم مسلمان کو کہا جائے گا. قرآن شریف میں شرک بمانے کفر آتا ہے جب بھی آیا ہے. تو بے شک اللہ اسے نہیں بخش سکتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے یعنی کفر کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. کفر سے نیچے، کفر کو تو اللہ بخشتا ہی نہیں. مقصد یہ ہے کہ جو کفر پر مرے گا اس کی بخشش ناممکن ہے. اس کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ بخشش کے قابل ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، حق اللہ تو یا حق اللہ، مگر بخشش کی نوعیتوں میں فرق ہے. اللہ کے حق کی بخشش اور طرح ہوگی، بندے کی حق کی بخشش اور طرح. حق اللہ تو بندے سے معاف کرا دیے جائیں گے، باقی حقوق کچھ شفاعت سے، کچھ دوزخ میں عارضی طور پر داخل کر دیں. تو جس نے وَمَن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑی گناہ کا طوفان باندھا.
یہاں بھی شرک سے مراد کفری ہے. ہر کافر بڑا طوفان باندھنے والا ہے. تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ یہ دونوں آیتیں حضرت وحشی قاتل ابی حمزہ کے حق میں آئیں، جنہوں نے حضور کی خدمت میں کہلوا کر بھیجا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، مگر یہ آیت مجھے اسلام سے روکتی ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میں تو مشرک بھی ہوں اور مومن کا قاتل. اس پر یہ آیت اور دوسری آیات اتری کہ کفر کو تو اللہ نہیں بخشے گا، کفر کے علاوہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ سے بخش دے گا. شرک بھی کفر، تب وہ ایمان لائے گا. حضرت رسول الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے پیارے محبوب کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں. معلوم ہوا اپنے نام کے ساتھ صاحب یا القاب خود لکھنا منع ہے کہ یہ اپنی ستھرائی بیان کرنے میں داخل ہے. ایسے ہی اپنی تعریف اپنے منہ سے بیان کرنا درست نہیں. ہاں رب کی نعمت کے اظہار کے لیے جائز ہے، جیسے حضور فرماتے انا سید ولد آدم، میں آدم کی پوری اولاد کا سردار ہوں. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اے میرے محبوب کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں. بلکہ وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے ستھرا کرے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانے خرما کے ڈورے کے برابر. انظر کیسے یفترون علی اللہ الکذب، پیارے دیکھو تو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. کیسا اللہ، یعنی جو کفار اپنے کو بڑا مومنوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ رب پر افترا کرتے ہیں، کیونکہ رب نے مومنوں کو بڑا اور کافروں کو ذلیل فرمایا. اس سے معلوم ہوا اللہ والوں کی برائی کرنا غضب الہی کا باعث. انظر کیسا یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. وَكَفَىٰ بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور یہ کافی ہے صریح گناہ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ شان نزول کعب بن اشرف بڑا خبیث یہودی تھا، اس کے ساتھی 70 یہودی مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں حضور سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا. قریش بولے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم بھی کتابی ہو، ان سے خرید کر ہو، اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور تم ان سے مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اطمینان دلانا ہو تو ہماری بتوں کو سجدہ کرو، یہودیوں سے کہا. حالانکہ یہودیت میں بت پرستی حرام اور کفر تھی. قریش مکہ نے یہ کہا کہ ہمیں خطرہ ہے تم بھی کتابی ہو اور مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، اگر تم ان سے خرید کرو، اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور تم ان سے مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. ان بدنصیبوں نے سجدہ کر لیا یہودیوں نے. ابو سفیان بولے کہ بتاؤ اب ہم ٹھیک راستے پر ہیں یا محمد؟ کعب بولا کہ ٹھیک راہ، تم ٹھیک راہ پر ہو. اس پر یہ آیت ہوتی کہ اے پیاری کیا تم نے وہ لوگ نہ دیکھے اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ کتاب کا ایک حصہ ملا، یعنی علم کا نہ کہ عمل کا. کیوں کہ کعب بن اشرف یہود کا پادری تھا. معلوم ہوا کہ کتاب الہی کے 2 حصے ہوتے ہیں، علم و عمل. اللہ دونوں نصیب فرمائے. علم کے بغیر عمل کے بغیر علم وبال ہے کہ عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ سخت ہے. تو اے محبوب کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر. طاغوت تغییر سے بنا بمانے سرکشی، جو رب سے سرکش ہو اور سرکش بنائے وہ طاغوت ہے، خواہ جنی شیطان ہو یا انسانی شیطان. قرآن کریم نے سرداران کفر کو بھی طاغوت کہا ہے. جو نبی کو طاغوت کہے وہ بھی دین ہے. جیسے حسین علی وہاں بچڑا والا
تو اے محبوب کیا تم نے وہ لوگ نہ دیکھے جن کتاب کا ایک حصہ ملا اور پھر ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جسے اللہ لعنت کرے ہرگز اس کا کوئی یار تو نہ پائے گا. اس سے معلوم ہوا مومنوں کے لیے انبیاء اولیاء چھوٹے بچے وغیرہ باذن الہی مددگار ہوں گے, ملعونوں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. کہ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. اللہ تعالیٰ مددگار کی نفی ملعونوں سے کر رہا ہے. جس پر اللہ کی لعنت ہے اسے کوئی مددگار نہیں ملے گا. اس سے معلوم ہوا مومنوں کے لیے انبیاء اولیاء چھوٹے بچے وغیرہ باذن الہی مددگار ہوں گے, ہاں ملعونوں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. جو کہے کہ کوئی میرا مددگار نہیں وہ در پردہ اپنے کفر کا اقرار کرتا ہے. رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ, بے شک تمہارا مددگار ہے اللہ اور اللہ کا رسول. ایک جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی دوسری آیت وتعاونوا علی البر والتقوی, بر اور نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور جب مدد کی جائے گی تو مددگار ہوا ہو یا نہیں. جو کہا اللہ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے وہ حقیقت میں اپنے کافر ہونے کا اقرار کرتا ہے. ام لہم نصیب من الملک, کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے. شان نزول ہے یہود کہتے تھے کہ نبوت اور حکومت کے ہم بنی اسرائیلی حقدار ہیں. کیونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں تو حضور کی اتباع اور عرب کی اطاعت کیسے کریں. ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ ہوگی. کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے. لہم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا. ایسا ہو تو لوگوں کو دل بھر نہ دے. اگر اللہ تعالیٰ انہیں ملک عطا فرما دے, ملک کا مالک بنا دے, تو یہ یہودی قوم تو اتنی کنفیوز ہے کہ دوسروں کو ایک دل بھی نہ دے, سب بنی اسرائیلی کو دے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, یا لوگوں سے حسد کرتے. یہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا, ما آتاہم اللہ من فضلہ, اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اللہ کا فضل ہے, تقوی اللہ کا فضل ہے, نبوت اللہ کا فضل ہے. اس میں کسی کی شیخی نہیں. جس پر اللہ کا فضل ہوگا اسے یہ چیزیں ملیں گی, ایمان ملے گا, تقوی ملے گا. اور اللہ نے جس کو نبوت دی اپنے فضل سے دی. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ نبوت اور علم دین اللہ کی بڑی ہی نعمت ہے کہ رب نے حضرت ابراہیم کے فضائل میں اس کا ذکر فرمایا. دوسرے یہ کہ نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں خاص کر دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ان کی اولاد سے باہر نہیں ہوا. جو بھی ہوا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوا. اسی لیے آپ کا لقب ہے ابو الانبیاء. آدم علیہ السلام کا لقب ہے ابو البشر, ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے ابو الانبیاء. حضرت ابراہیم کے فضائل میں اس کا ذکر فرمایا. اور یہ نبوت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں خاص کر دی گئی کہ کوئی غیر ابراہیمی نبی نہ ہوا. لہذا مرزا قادیانی نبی نہیں کیونکہ وہ سید نہیں بلکہ مغل تھا. تیسرے یہ کہ بزرگوں کی اولاد ہونا اور اعلیٰ خاندان سے ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے. دیکھو حضور کے بعد خلافت قریش سے مخصوص کر دی گئی کہ فرمایا الخلافت فی القریش. بلکہ سوائق محرقہ میں ہے کہ قطب الاخلاق ہر زمانے میں ہمیشہ سید ہی ہوگا. امام مہدی سیدوں میں سے ہوں گے. تو
فرمایا کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا، دنیاوی سلطنت، جیسے حضرت یوسف، داؤد، سلیمان علیہ السلام کہ اللہ نے انہیں نبوت اور سلطنت دونوں بخشی۔ ایسے ہی اگر ہم نے اپنے محبوب کو نبوت اور سلطنت بخشی تو اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، تمہیں کیوں بڑا کرنا؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے نبوت دے۔ تم نبوت کا ٹھیکیدار سمجھ کرتی ہو اپنے آپ کو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانا، جیسے عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے لیکن تورات پڑھ کر سرکار پر ایمان لیا ہے۔ عبداللہ ابن سلام اور کعب احبار، یہ بھی یہودیوں کے سردار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہا ہے کہ یہودی، ان یہودیوں کی کہ جنہوں نے یہودی ہوتے ہوئے بھی اسلام قبول کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کوئی اسلام پر ایمان لایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، یہ ایمان سے محروم رہا، جیسے کعب بن اشرف وغیرہ۔ اس سے پتہ لگا کہ علم جب ہی مفید ہے کہ جب رب کا فضل بھی شامل ہے۔ اور عبداللہ ابن سلام بھی تورات کے عالم تھے اور کعب بن اشرف بھی، مگر وہ ایمان لائے اور کعب، اور یہ جو تھا یہ کافر رہا کعب۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی اسلام پر ایمان لایا اور کسی نے ہماری آیتوں سے منہ پھیرا۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور دوزخ کافی ہے ان کی سزا کے لیے، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، دوزخ کافی ہے بھڑکتا ہوا ان کے لیے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا، انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ سوف نصلیہم نارا، اس سے معلوم ہوا حضور کا انکار رب کی تمام آیتوں کا انکار ہے، اور انکار کا انجام نار ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جب اب دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آدم علیہ السلام کا قد جو تھا 90 فٹ تھا، یعنی ہمارے یہ جو ہاتھ ہے یہ 1.5 فٹ کا ہے، 2 ہاتھ کا 1 گز ہوتا ہے، یہ ہمارا ہاتھ ہے 1.5 فٹ کا۔ حدیث میں جو ہے ہمارے 60 ہاتھ کے برابر آدم علیہ السلام کا قد لکھا ہوا ہے، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا، تو 60 ہاتھ 90 فٹ کے ہو گئے۔ یہ ابتدا تھی قد کی، پھر یہ قد بڑھنا شروع ہوا، 90 سے 100 ہوا، 100 سے 110، 110 سے 120، 130، 140، 150، 160، 170، 180 تک گیا ہے آدمی کا۔ قوم عاد اور قوم سمود، ان کا جو ٹھگنے سے ٹھگنا آدمی ہوتا تھا وہ ہوتا تھا 100 ہاتھ کا، ہمارے 150 گز ٹھگنے سے ٹھگنا، اور لمبا 180 گز۔ ان کا 12 سال کا بچہ ہے، اب جب اتنا لمبا قد ہوگا تو اسی کے مطابق ساری آزادی ہوگی، اسی کے مطابق۔ ہمارے 6 فٹ کا قد ہے تو ہمارا ہاتھ ہے 1.5 فٹ کا، چوتھائی ہمارے قد کا۔ جب 6 فٹ کا ہمارا قد ہے تو ہاتھ ہمارا ہے 1.5 فٹ کا، تو جب 180 گز فٹ ہوگا، 180 گز 180 فٹ قد ہوگا تو ہاتھ بھی اتنا ہی ہوگا، پھر تن و جوش بھی اتنا ہی ہوگا۔ تو قوم عاد سب سے قد آور قوم ہوئی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے پیارے حبیب، یہ قریش مکہ سے ذرا قوم عاد کا ذکر کریں، یہ تو کچھ 6 فٹ کے ہیں، وہ تو 180 فٹ کے تھے، ہم نے انہیں نہیں چھوڑا، اب وہ ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکے تو یہ کیسے بچ جائے؟
وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً انہیں تو یہ دعویٰ تھا ہم سے بڑا طاقت میں کون ہے؟ أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے بھی زیادہ ہے. 12 سال کا جو بچہ ہوتا تھا قوم عاد کا 12 سال کا 100 فٹ سے زیادہ اس کا قد ہوتا تھا اور طاقت کا یہ عالم ہوتا تھا بڑھ کا درخت ایک ہاتھ سے پکڑ کر جڑ سے کھینچ لیتا تھا. یہ طاقت کا عالم تھا. تو 90 فٹ سے قد شروع ہوا انسان کا بڑھتے بڑھتے ڈبل تک گیا 180 تک گیا. اب پھر گھٹنا شروع ہوا اب گھٹتے گھٹتے 6 فٹ پہ آ گیا ہے. اس وقت جو اوسط ہے آدمی کا قد کا 6 فٹ ہے اور قیامت تک یہی رہے گا قیامت تک. تو جب 6 فٹ کا ہمارا قد ہے تو ہماری کھال کیسی ہے؟ تقریباً 1 سوت سے بھی کم موٹی ہے. 1 انچ میں 16 سوت ہوتے ہیں. 1 انچ میں 16 سوت ہوتے ہیں. تقریباً 1 سوت موٹی ہے ہماری کھال. جہنمی کے متعلق فرمایا گیا ہے حدیث میں کہ جہنمی کا یہ جو جہنم میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈالے گا تو یہ چہرہ نہیں ہوگا, یہ چوکٹا نہیں ہوگا, یہ قد اور یہ دردوش نہیں ہوگا. پہاڑوں کے برابر ایک ایک جہنمی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کی ایک داڑھ کوہ احد کے برابر ہوگا. 32 دانت ہیں, ایک دانت کوہ احد کے برابر. تو پھر 32 ملا کر کتنے بڑے ہوں گے؟ اور جب منہ اتنا بڑا ہوگا پورا جسم کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کی کھال 70 گز موٹی ہوگی. کھال اور سب سے زیادہ تکلیف کھال میں ہی ہوتی. یہ بھی یاد رکھیں کھجلی اٹھتی ہے کھال میں. اور جب اب اتنا کھجائے کھال پھٹ جائے اور گوشت نکل آئے تو اب کھجلی بڑھ جاتی ہے. سب سے زیادہ تکلیف کھال میں ہوتی ہے. تو کھال جہنمی کی جو ہوگی وہ ہوگی 70 گز موٹی. یہ میں نے یہ ساری تمہید اس لیے کی کہ آپ اس کھال کو کہتے ہیں جلد. عربی میں جلد کہتے ہیں. اس کی جمع جلود, لفظ جلود آیا ہے اس میں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا. جب تک یہ ساری تشریح میں نہ کرتا تو آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جہنمیوں کو دوزخ میں ڈالیں گے. اب 70 گز موٹی ان کی کھال ہوگی. جب وہ جل جائے گی ساری کی ساری کھال تو ہم اس کی جگہ اور کھال پیدا کر دیں گے. بدلناہم جلودا غیرہا, مگر موت نہیں آئے گی. 70 گز موٹی کھال چلنے کے بعد بھی جہنمی کو موت نہیں آئے گی. غور کیجیے کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی قیامت کے بعد. اللہ تعالیٰ اس شدت بیان فرما رہا ہے جہنم کے عذاب کی کہ جب ہم جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور ایک ایک جہنمی ایک ایک پہاڑ کے برابر ہوگا. جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے. بدلناہم, اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہہ رہے کہ دوزخ کی آگ کافی کے ہر عضو پر پہنچے گی مگر صرف کھال جلے گی. رب فرماتا ہے تطلع علی الافئدہ, آگ دلوں تک پہنچ جائے گی. دوسری یہ کہ اتنی سخت آگ میں رہنے کے باوجود انہیں موت نہیں آئی بلکہ ہر بار کھال پکنے کے بعد دوسری کھال ایسے ہی دی جائے جیسے آج چھالے کے نیچے نئی کھال تیار ہو جاتی ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کا عذاب کافروں کو ہوگا. مومن گناہگار کے عذاب کی نوعیت یہ نہ ہو, وہ بہت ہلکا ہوگا اس کے مقابلے. تو جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ لیں, ذائقہ لیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما, بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے کہ وہ ہر قسم کے عذاب دینے پر قادر ہے
اور ہر عذاب میں اس کی حکمت ہے. وہ اس پر قادر ہے کہ ایسی سخت آگ میں رہ کر بھی کافر کو موت نہ آئے. دیکھو زمین میں لوہے بلکہ فولاد کو دفن کر دو تو زمین اسے گلا دیتی ہے مگر دانے کو فنا نہیں کرتی. یہ اس کی قدرت ہے. لوہا زمین میں دابو، نم والی زمین میں لوہا گل جائے گا، گیہوں کا دانا ڈالو گلے گا نہیں، اگے گا. یہ ہے اس کی قدرت. یہ نہیں جو زمین لوہے تک کو گلا دیتی ہے وہ دانے کو نہیں گلاتی، دانے کو اگاتی ہے. زمین میں لوہے بلکہ فولاد کو دفن کر دو تو اسے گلا کر فنا کر دیتی ہے مگر دانے کو فنا نہیں کرتی. یہ ہے اللہ کی قدرت. جسے چاہے تباہ و برباد کر دے، جسے چاہے آباد کر دے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ ہمیشہ ضد بیان کرتا ہے. مومن کی ضد کافر، عذاب کی ضد ثواب، تکلیف کی ضد آرام. تو اب کافروں کا ذکر تھا ہی. جتنی میں نے 11 آیتیں پڑھی اب تک، ان 11 آیتوں میں کافروں کا ذکر تھا. اب تقابل مومنوں سے کیا جا رہا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اتنی سخت عذاب کی شدت ہم نے بیان کی ہے پچھلی آیتوں میں. مومنوں کو نہ یہ عذاب پہنچے گا نہ یہ شدت پہنچے گا، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ انہیں آمنوا وعملوا الصالحات جو ہوں گے، جو لوگ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے، سندخلهم جنات، ہم انہیں داخل کریں گے باغات میں. جنت کی جمع ہے جنات. جنت کہتے ہیں گھنے باغ کو. عنقریب ہم انہیں باغوں میں داخل کریں گے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ہر جنتی کو کئی جنتیں دی جائیں گی، مختلف اعمال کی مختلف جنتیں. پھر کفار کے حصے کی جنت کے لیے یہی وارث ہوگی، کیونکہ اللہ نے ہر مومن اور ہر کافر کا دونوں جگہ حصہ بنایا ہے، جنت میں بھی دوزخ میں بھی. جب جہنمی جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ دوزخ میں جائیں گے تو ان کا جو حصہ جنت میں بنایا وہ مومن لیں گے. جب مومن جہنم میں نہیں جائیں گے تو مومن کا جو حصہ جہنم میں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کافر لیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے. واہ، یاد رکھیے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. اس لیے ہر جگہ آمنوا کے بعد عمل الصالحات کا ذکر آتا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، سندخلهم جنات، ہم انہیں عنقریب جنتوں میں لے جائیں گے. کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، اور جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. اور پھر وہ لے جانا عارضی نہیں ہوگا کہ بھئی تھوڑی دیر سیر کرا کے لے آؤ، 1 سال رکھ لو جنت میں پھر نکال دو. نہیں، خالدین فیہا ابدا. جب ہم جنت میں داخل کریں گے تو ابد الآباد تک وہ جنت میں رہیں گے. جنت میں جانے کے بعد کوئی جنت سے نہیں نکالا جائے گا. جہنمی تو نکلیں گے جنت سے، جہنم میں جانے کے بعد بہت سے جہنمی نکلیں گے لیکن جنت سے کوئی نہیں نکلے گا. خالدین فیہا ابدا، ابد الآباد تک ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں ستھری بیویاں ہوں گی. ازواج زوج کی جمع ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں اور یہ مرد اور دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. جب اسے مؤنث بنانا ہو تو زوج سے زوجہ کر دیتے ہیں تو اس سے مؤنث بن جاتا ہے. تو فرمایا کیونکہ سب سے زیادہ آدمی مانوس ہوتا ہے اپنی بیوی سے، جتنا بیوی سے قریب ہوتا ہے اور جتنی بیوی سے راحت پہنچتی ہے اتنی دوسروں سے نہیں پہنچتی. اس لیے فرمایا کہ جب ہم نے داخل کریں گے آرام کے گھر میں تو بیوی کا آرام بھی انہیں دیں گے کہ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور وہ ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی کہ آج تو یہ حال ہے کہ میاں بیوی سے ملے، بیوی میاں سے ملے، دونوں ناپاک، دونوں پر غسل فرض. طہارت ہی ختم ہو جاتی ہے. میاں بیوی کے ایک دوسرے سے ملنے سے دونوں کی طہارت ختم ہو جاتی ہے. فرمایا جنتی بیویاں، جنتی شوہر ایسے نہیں ہوں گے کہ آپس میں ملیں تو ناپاک ہو جائیں.
نہیں، وہ ملنے کے بعد بھی پاک ہی رہے. ازواج مطہرہ، ستھری بیویاں ہم انہیں عطا فرمائیں گے جنت میں. ہر جنتی کو کئی بیویاں عطا ہوں گی. اپنی دنیا کی مومنہ بیوی بھی ملے گی، حور عین بھی ملے گی، اور دنیا کی وہ مومنہ عورتیں جن کے خامن دوزخ میں گئے کہ یہ تمام بیویاں حیض سے پاک، نفاس سے پاک، تھوک سے پاک، ریح سے پاک، بلغم سے پاک، میل سے پاک، کج خلقی وغیرہ تمام جسمانی اور قلبی گندگیوں سے پاک اور صاف ہوں گے. آج رات کو سو جائے مرد ہو یا عورت، صبح آنکھوں میں کیچڑ ہوتا ہے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. جنت میں نہ تھوک ہوگا، نہ بلغم ہوگا، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، کوئی گندگی نہیں ہوگی. بیویاں دی جائیں گی وہ بھی نہایت پاک صاف. لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا. ظل سایہ، سایہ ہی سایہ ہوگا. اس طرح کہ وہاں دھوپ ہوگی نہیں کیونکہ سورج نہ ہوگا، رب کے نور کی تجلی ہوگی. یہ مطلب نہیں کہ دھوپ کو بھی درخت سایہ کرے.